خیر آگے بڑھتے ہیں. اور کراچی والوں آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اب اسپیسیفکلی اگر ادویات خریدنی ہو اور گھر میں آپ کو کہ بڑا نہ ہو مرد نہ ہو تو آپ کو خود باہر جانے کی ضرورت نہیں, یا پھر آپ بیمار ہوں اور آپ اتنی ہمت اور سکت نہیں کہ آپ گھر سے باہر جا کے خود ادویات خرید سکیں, تو آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ اب موٹر بائک پہ چلتی پھرتی فارمیسی آپ کے لیے حاضر ہے. ڈاکٹر ثنا جو احسان ہیں وہ یہ بائک رائڈ کرتی ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہیں جناب, دوائیاں بھی دیتی ہیں جناب. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ثنا نیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ثنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو جناب یہ بتائیے گا کہ یہ آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو میڈیکل سٹورز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کی جانب سے یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ گھر پہ آپ کو ادویات پہنچا سکتے ہیں ایک فون کال پہ. لیکن جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اس وقت ظاہر ہے یہ چیز نہیں ہوگی, تو کیسے خیال کیسے آیا میڈیسن؟ میں ڈفرینٹ فارمیسیز کے اندر جب میڈیسنز یا کوئی میڈیکل اکوپمنٹ لینے جاتی ہوں تو میں وہاں دیکھتی ہوں کہ وہاں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے فارمیسی کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی, نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے. اوبیسلی جب انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی تو وہ لوگوں کو کیا کاؤنسلنگ کریں گے. وہاں پر ایک فارماسسٹ کو ہونا چاہیے جو کہ فارماسسٹ وہاں پر جس کے نام پر لائسنس جاری ہوا ہوتا ہے اسی کو ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. رجسٹرڈ ہو, پراپرلی لائسنسڈ ہو, لیکن وہاں پر فارماسسٹ نہیں ہوتے. آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اگر کہیں کسی جگہ پر آپ کو فارماسسٹ نظر بھی آئیں کسی ہاسپٹل کے اندر تو انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہوتی کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو پراپرلی یوٹیلائز کریں لوگوں کے فائدے کے لیے. انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنیشین بیسڈ طریقوں کو فالو کریں جو ایک پرانے ٹائم سے چلا آ رہا ہے کہ ایک مریض گیا, آپ نے دوا نکالی, اسے پکڑا دی, کوئی اس کو گائیڈ نہیں کیا, کوئی انسٹرکشنز نہیں دی دوا کے بارے میں. تو فارماسسٹ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کریں جو ٹیکنیشین یوز کر رہا ہے. تو سوچیں کتنی بڑی ناانصافی ہے ہم سب فارماسسٹ کے ساتھ. بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیسیفک جو فارماسسٹ بھی ہیں وہ کسی ایک اسپیسیفک دوائی کو ہی جو ہے وہ پروموٹ کرتے بجائے کہ آپ فارمولے کو جو ہے اس پہ بات کریں. ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائے گا کہ جب لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ دوائیاں لے کے جاتے ہیں, بہت ساری خواتین آئی ایم شیور جب آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہیں تو پھر صرف جا کے صرف دوائیاں ہی آپ ان کو ڈلیور کرتی ہیں یا پھر چیک اپ وغیرہ بھی کر دیتی ہیں؟ اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ ابھی میں نے میڈیسنس کے لیے کوئی کام شروع نہیں کیا کیونکہ ابھی میرا بالکل فریش اسٹارٹ اپ ہے. مجھے ایک لمیٹڈ بجٹ کے ساتھ چلنا ہے. میرے پاس بہت زیادہ کیپٹل نہیں کہ میں اس فیلڈ میں آئی تو میں کوئی بہت امیر گھرانے سے ہوں یا کوئی ویلدی بیک گراؤنڈ ہے میرا, تو میں نے بہت بڑے پیمانے پہ اسٹارٹ کر دیا بہت. ابھی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور فوراً مجھے فیڈ بیک آنا شروع ہوا. یہ بالکل میرا فریش اسٹارٹ ہے. ابھی میں نے فارماسیوٹیکل اکوپمنٹ سے اسٹارٹ کیا, گلوکومیٹرز, بی پی ایپریٹس, تھرمومیٹرز ہیں, سرنجز ہیں, فرسٹ ایڈ باکس اور فیس ماسک. یعنی کہ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو وہ آپ کو کال کر سکتا ہے اور آپ جا کے اس کا چیک اپ وغیرہ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو دوائیاں پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چیک اپ کرنا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے, ڈائگنوز کرنا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ کو میڈیسنس لکھتا ہے, اس میڈیسنس کو کس طرح سے لینا ہے, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد, اس میڈیسن کا کس میڈیسن کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ انٹریکشن ہے, یہ بتانا فارماسسٹ کا کام ہے. آپ ڈاکٹر ان فارمیسی ہیں؟ ڈاکٹر آف فارمیسی. اچھا, اب یہ بتائیے کہ اب آگے میں نے جس طرح سے شروع میں عرض کیا کہ جناب اب تو ایسے میڈیکل سٹورز موجود ہیں جو ریپیوٹیڈ بھی ہیں اور وہ آپ کو گھر پہ ڈیلیور بھی کر دیتے ہیں ود ان 30 منٹس, اور بہت سی ایسی سروسز ہیں جو آپ کو منگوا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر اسکوپ کیا دیکھ رہی ہیں اور کہ جناب ایسے میں جب اتنا مقابلے کی فضا ہے اور لوگ اب پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز, تو آپ کیا اسکوپ دیکھ رہی ہیں اس مارکیٹ میں؟ سب سے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہمارے یہاں مقابلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ ارن کر رہا ہے, بس جلدی سے کون زیادہ پیسہ کما رہا ہے, تو کون سا میڈیکل اسٹور کامرس میں بہت پیسے کمانے کے معاملے میں رائز کر گیا. ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو انڈر میٹرک یا انڈر ایجوکیٹڈ لوگ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہاں ہونا ڈیزرو نہیں کرتے, انہیں وہاں سے ہٹایا جائے اور وہاں پہ وہ انسان جس نے 5 سال تک راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کی اور ایگزامز دیے ہیں, اسی چیز کی پڑھائی کی ہے, اسے مایوسی سے بچایا جائے اور اس کی اسے صحیح جگہ پہ بٹھا کے اس کی ایجوکیشن کو یوز کرنے کا موقع دیا جائے. مایوسی کی بات کی, مجھے دیکھیں جو کام آپ کر رہی ہیں یہ بہت انیوژل ہے خواتین کے لیے. تو جب آپ لوگوں کے گھر جا جا کے اگر فارمیسی میڈیسنس کے والے سے بھی آپ کام کر رہی ہیں تو کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ کو بڑی مایوسی ہوئی لوگوں کے بیہیویئر کو لے کے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے مجھے اب مایوسی نہیں ہوئی. مجھے اسٹارٹ میں جب میں نے اپنی ڈگری لی تھی اور جب میں فیلڈ میں آئی تھی تو جب میں نے فارماسسٹ کی حالت دیکھی تھی مجھے اس وقت بڑی مایوسی ہوئی, برا لگا. پھر میں نے اپنے آپ کو اس مایوسی سے نکالا اور پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا میں نے, اور اب جو میں یہ کام کر رہی ہوں میں کافی موٹیویٹڈ ہو کے کر رہی ہوں بہت زیادہ. اور جب آپ کوئی چیز بہت شوق اور محبت سے کرتے ہیں تو دیکھیں ڈیفیکلٹیز ہر جگہ آتی ہیں. کوئی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل جاتی کہ بچوں کی طرح کہ بچوں والی آسان چیز کر لیا آپ نے اور بہت خوش ہو گئے کہ میں نے بہت تیر مار لیا. ثنا, ایک چیز یہ بتائیے کہ رابطے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے
हाउ डू पीपल फाइंड यू एंड कांटेक्ट यू, कैसे वो रब्ता करते हैं, बुलाते हैं और तरीके और ड्यूरिंग माई वे ऑन बाइक राइडिंग लोग मुझे नॉर्मली कहते हैं कि आप अपनी बाइक थोड़ी रोक दें, स्पीड कम कर लें, हमें आपकी पिक लेनी है पीछे की। मैंने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ है, आपने देखा होगा पैकेज में बड़ा सा। अच्छा, तो ये इस तरीके से कोई नंबर वगैरह नहीं होता, मतलब हाँ, नंबर होता है, नंबर बोर्ड होता है पे। उसके अंदर, तो नंबर के जरिए लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और इस तरीके से कुछ फेक कॉल्स आती हैं आपको? शुक्र है अभी लोगों को इतना पता नहीं चला से लोग तंग नहीं करते। हाँ, अब देखें हमारे जनरल परसेप्शन ये एक माइंड सेट लोगों का बन गया कि बस अगर फीमेल है उसने नंबर लिख दिया तो लोग कॉल करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभार कोई एक आध अगर आ गई, नॉर्मली रूटीन में इतना नहीं होता, कोई परेशान किया ही जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ, इस तरह का नहीं हुआ कुछ। फिर लोग मुझे कॉल करते हैं, बोर्ड पे मेरा नंबर मेंशन है, कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर मैं उसकी अपडेटेड प्राइस मार्केट से मालूम करके उन्हें बताती हूँ कि अगर ये आपके बजट के अंदर है तो वेल एंड तो गुड। हर कोई अपना फ़ायदा नुकसान देखता है कि जनाब वो चीज़ ले रहे हैं वहाँ से सस्ती मिल जाए, अच्छी मिल जाए और सस्ती मिल जाए, ये सबकी वो होती है। तो ऐसे में आप उनको ये प्रोवाइड करने इसमें देखिए कसूर लोगों का भी नहीं है ना। पाकिस्तान के अंदर देखें लोग इस तरह सोच क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जी जी, हमें रूट कॉज की तरफ देखना चाहिए कि मेन रीज़न को ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से लोगों का माइंडसेट इस तरह का बन चुका है कि हर चीज़ बस पैसा है। अच्छा, अगर पैसे को लोगों के लिए इजीली अवेलेबल कर दिया जाए, जॉब्स की फरावानी हो, तो फिर लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, पैसे ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन चीज़ें सना matter वी आर करेंगी। हैप्पी फॉर व्हाट यू डूइंग कि आपने स्पेसिफिकली अपने लिए एक अच्छी फील्ड का एक तो पहले चुनाव किया और उसके बाद में फिर आप ये भी आपने देखा कि आप खुद लोगों के घरों में जाकर लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह हैं सारे? ये मैं फ्री बताइए। डिलीवरी करती हूँ। फ्री डिलीवरी करती हैं, तो फिर आप अपनी रिसोर्सेज मैनेज कैसे करती हैं? मैंने अपनी फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ अर्सा जॉब भी की और मेरे फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मेरे फादर जब जिंदा थे तो ही लव्ड मी अलॉट, मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया और मेरे लिए ना सिर्फ इमोशनली मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मेरे लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी अच्छा खासा करके गए कि कभी अगर मुझ पर ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाए तो मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उस वक्त इस पैसे को यूज़ कर सके। तो उसमें सारा क्रेडिट बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल तो रखा। पैसा आप यहाँ पे यूज कर रही हैं? जी, तो उसी पैसे में से मैं लेकर यहाँ पे वो पैसे यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मेरे फादर का सपोर्ट। तो वैसे आते जाते हुए कभी कोई सिक्योरिटी कंसर्न आपका रहा हो? और एक तो ये चीज़, और दूसरा आपके जो साथी फार्मासिस्ट हैं, यानी कि जो आपके साथ पास आउट होंगे, ख़वातीन भी होंगी, उनका रिस्पांस कैसा है इस सारी चीज़ों को देख के? देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न आप ये कह सकते हैं कि जब मैं बाइक पर बैठी हुई होती हूँ तो ट्रैफिक से रिलेटेड कंसर्न होते हैं कि उस वक्त आप स्पीड में होते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको रोक कर गाने गाएगा बीच सड़क पे और छेड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रैफिक के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी मेल्स बहुत हैं जो कि औरतों को गिराते हैं और अपने आप से बहुत कमतर समझते हैं कि ये हमारे सामने कैसे बाइक लेकर आ गई, कैसे बाइक चला रही है। ये माइंडसेट है, तो वो मुझे लगता मार है कर गिराने की long कोशिश way करते to go हैं इस हवाले और से फिर बात देखते हैं करनी गिरी या नहीं गिरी। मुझ पे प्रेशर होता है कि सिग्नल तोड़ो, प्रेशर होता है कि रॉन्ग वे से जाओ और प्रेशर होता है कि ओवर स्पीडिंग करो। तो ये सारी चीज़ें जो फेस करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अब ज़रूर, चेंज हाँ। भी हो रही हैं, क्योंकि इंशाल्लाह शारा ज़रूर फैसल change पे भी हम देखते हैं कि ख़वातीन जा रही होती हैं और नोबडी इज़ नोटिसिंग देम, तो बड़ी अच्छी बात है। और बड़ी अच्छी शारा बात है फैसल कि पे अच्छा। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर सना एहसान हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर में जो लोग रहने वाले हैं वो तो बहुत सी जगहों पर रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बड़ी तादाद में ख़वातीन वहाँ पर अब से नहीं, कोई पिछले 10 सालों से बाइक चला रही हैं। सो बड़ी अच्छी बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।